أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله۔ السلام علیکم، میں حکیم محمد طارق جاوید آج پنجاب کی روایتی سوغات ساگ سرسوں اور سرسوں کے تیل پر گفتگو لے کر حاضر ہوں۔ ساگ کیا تھا اور ہم نے اسے کیا بنا دیا، میری گفتگو سننے کے بعد آپ پر سب یہاں ہو جائے گا۔ ہمارے بزرگ اور قابلین طب اپنے فن کے ماہر تھے، وہ سرسوں کے پودے میں موجود اس تیزاب سے بھی واقف تھے جو سرسوں کے پتوں اور گندڑوں میں ایک اچھوتا ذائقہ پیدا کرتا ہے، اور سرسوں میں موجود اس تیزاب کے نقصانات سے بھی آگاہ تھے۔ سرسوں کے پودے میں موجود یہ تیزابی مادہ اور اس کے مضر اثرات کو کیسے دور کرنا ہے، اس کے لیے انہوں نے جو فارمولہ یا ریسیپی ساگ پکانے کے لیے تیار کی، اس میں سرسوں کی گندڑیں، باتھو، چلائی، مکو، چنے کے پودے کی کونپلیں، پالک، لہسن کے پتے اور پیاز کی بھوکیں یعنی پتے سب شامل تھے۔ جب ساگ پک کر تیار ہو جاتا تو اس میں مکئی یا گندم کا آٹا ڈال کر گھوٹتے تھے تاکہ سرسوں کی تیزابیت کو نیوٹرلائز کر کے اسے اعتدال پر لایا جا سکے۔ پھر ساگ میں مکھن ڈال کر مکئی کی روٹی سے کھایا جاتا تھا کہ بچا کھچا تیزابی مادہ بھی صحت کے نظام توازن کو بگاڑ کر نہ رکھ دے۔ لیکن بھلا ہو دور جدید کی جڑی بوٹی مار ادویات کا، جنہوں نے مکو، باتھو اور چلائی جیسی نفع بخش جڑی بوٹیوں کا صفایا کر دیا، اور ہم ساگ کے نام پر صرف سرسوں کا تیزاب ساگ کے نام پر کھانے لگے۔ مویشی پالنے والے بھی سرسوں کے ان نقصان دہ اثرات سے بخوبی واقف ہیں۔ جب موسم بدلتا ہے تو ہمیشہ چارے کی کمی ہو جاتی ہے، نئے موسم کا چارہ بھی تیار نہیں ہوا ہوتا اور گزرے موسم کا چارہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے سردیوں کے چارے میں برسیم کے بیج میں سرسوں ملا کر بوئی جاتی ہے۔ برسیم کے تیار ہونے تک سرسوں جلد تیار ہو کر جانوروں کا پیٹ بھرنے کے قابل ہو جاتی ہے، لیکن جتنے دن جانوروں کو سرسوں کھلائی جاتی ہے، جانوروں کو ہاضمے کے مسالہ جات ڈبل دینے پڑتے ہیں۔ سرسوں کا یہ تیزابی اثر اس کے بیج اور تیل میں موجود ہوتا رہتا ہے۔ اوپر سے یورپ خود تو آرگینک فوڈ کی طرف جا رہا ہے اور ہمیں فصلوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے مصنوعی کھادوں پر لگا دیا ہے۔ خصوصاً سرسوں کی فصل کو دگنی یوریا ڈالی جاتی ہے۔ یہ یوریا کھاد سرسوں کے بیج میں بطور نائٹروجن اکٹھی ہو جاتی ہے، سرسوں کے بیج کا سائز ڈبل ہو جاتا ہے۔ اس طرح کاشتکار کی آمدن اور پیداوار تو دگنی ہو جاتی ہے، لیکن سرسوں کے غذائی نقصانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ سرسوں خودنی طور پر کسی بھی طریقے سے استعمال کی جائے، خواہ تیل یا پتے، جسم میں تیزابیت بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ سرسوں یا بغیر اصلاح کیے اس کے تیل میں پکے ہوئے کھانے استعمال کرنے سے انسان کو خشک دمہ کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ کھانسی بلغم تو معمولی ہوتی ہے، لیکن 2 قدم چلنے یا معمولی کام کرنے سے بھی سینہ کی جکڑن اور سانس پھول کر مریض بے دم ہو جاتا ہے۔ آج کل جو ساگ پکایا جاتا ہے اس میں سرسوں، پالک، لہسن، پیاز کا بناسپتی گھی میں تڑکا اور پھر خواہ سبز مرچ اور سرخ مرچ ڈال کر ذائقہ دار تو بنا لیا جاتا ہے۔ پھر اس کے پیدا کردہ مسائل سے جان چھڑوانے کے لیے معدہ کی تیزابیت کی ادویات استعمال کی جاتی ہیں، لیکن جو تیزابی مادے جسم کے اندر گئے وہ اپنا کام تو ہر قیمت پر کرتے ہیں۔ آج کل آبادی کی اکثریت براہ راست یا بالواسطہ جگر کے مسائل سے دوچار ہے، اور سرسوں کا ساگ جگر کا دشمن نمبر 1 ہے۔ اگر ساگ کھانے کا ہی شوق ہے تو مولی کے پتے، باتھو، مکو، چلائی اور پالک ملا کر ساگ پکا لیا جائے تو صحت کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے، دل اور جگر کا علاج بھی۔ اس ساگ کو اگر ادرک کا تڑکا لگا دیا جائے تو ذائقے اور محافظ صحت کے اعتبار سے سرسوں کا ساگ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ کسی سیانے کا قول ہے، جو کچھ بھی استعمال کرنا چاہتے ہو یا تو بہت اچھی چیز استعمال کرو ورنہ نہ کرو۔
ہلکی اور مضر چیز استعمال کرنے سے باز رہو۔ نصیحت کرنے والے کا کام نصیحت کرنا ہوتا ہے، عمل کرنے والا کرے نہ کرے، مانے نہ مانے، اس کی مرضی۔ ہماری ویڈیوز اپنے دوست احباب سے شیئر کریں تاکہ یہ معلومات ان تک بھی پہنچتی رہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، سرسوں کا تیل خواہ سر میں لگایا جائے یا جسم پر مالش کی جائے، ہر صورت اپنا اثر دکھاتا ہے۔ انسانی جلد کی اوپر والی تہہ میں اعصاب کی کثرت ہے۔ سرسوں کا تیل اپنے تیزابی اثر سے جسم پر وارد ہونے والے تمام اساسی اثرات کا خاتمہ کر کے جلد کو صحت مند رکھنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن خشک جلد یا خشکی کے جلدی امراض کو بڑھا دیتا ہے۔ سرسوں یا سرسوں کے تیل کے سب نقصانات اس تصابیت کی وجہ سے ہوتے ہیں جو قدرت نے اس کے مزاج میں رکھ دی ہے۔ وہ وقت جب ہمارے باء و اجداد کی خوراک الکلائن چیزوں پر مشتمل تھی، سرسوں کی یہی تیزابیت اس الکلی کو نیوٹرل کرنے میں معاون تھی، جبکہ آج کھانے والی ہر چیز تیزابیت والی ہے۔ اگر ہم سرسوں کا تیل خوراک میں استعمال کریں گے تو جسم میں تیزابیت بڑھ کر نظام صحت کو بگاڑ دے گی۔ اب یہاں سے حکمت شروع ہوتی ہے۔ ہمارے پاس طب کا قانون موجود ہے، تیزابیت نمکینیت سے ختم ہوتی ہے۔ اگر سرسوں کے تیل میں پسا ہوا کھانے والا نمک ڈال کر تیل کو کڑکڑانے کی حد تک گرم کر لیا جائے تو سرسوں کے تیل میں موجود تیزابیت ختم ہو جائے گی اور سرسوں کے تیل کا مزاج خشکی سے گرم تر ہو جائے گا، اور یہی نقصان کے بجائے صحت کا ضامن بن جائے گا، اور بازار میں موجود سب کوکنگ آئلز اور بناسپتی گھی وغیرہ سے زیادہ صحت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تیل کڑکڑانے کا مطلب تیل کو اتنا گرم کرنا ہے کہ اس میں پانی کا چھینٹا دیا جائے تو تیل میں نیچے بیٹھنے کے بجائے تیل کی سطح سے ہی آواز کے ساتھ اڑ جائے۔ ایک بار اس طرح تیل تیار کر لیں اور ٹھنڈا کر کے سٹور کر لیں، جتنا عرصہ چاہے استعمال کر لیں، اس تیل کی اصلاح ہو چکی کبھی خراب نہیں ہوگا اور کبھی صحت کو خراب نہیں کرے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔